حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر کہے گا، میں دنیا میں تیرا باپ کہلاتا تھا، تو وہ بیٹا بھی اس کی تعریف کرے گا۔ باپ پھر کہے گا، بیٹے آج مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرا بر نیکی کی ضرورت ہے، امید ہے کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ تو بیٹا جواب دے گا کہ مجھے بھی اپنی نجات کی اسی طرح سے فکر ہے جیسے آپ کو، لہٰذا میں تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کے پاس جا کر کہے گا کہ فلاں، میں دنیا میں تیرا شوہر تھا، وہ بھی اس کی خوب تعریف و تحسین کرے گی، تو یہ کہے گا کہ میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتا ہوں، اگر تو دے دے تو شاید اس پریشانی سے نجات مل جائے جس میں تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ عورت کہے گی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے خود ہی خوف دامن گیر ہے جس میں تو مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اگر کوئی بوجھ لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھا لینے کے لیے بلائے گا، تب بھی اس میں کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو، یعنی جس شخص کو اس کے نگاہوں نے بوجھل کر رکھا ہے، کوئی بھی اس کے گناہوں کا کچھ بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کا پسینہ لگام کی طرح اس کے منہ میں ہوگا اس دن کی لمبائی کی وجہ سے، اور وہ کہے گا، اے رب مجھ پر رحم فرما کہ اس جگہ سے نجات دلا، خواہ دوزخ ہی میں بھیج دے۔ فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ خبردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے اوپر زمین ہٹ جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور حمد کا جھنڈا قیامت کو میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے خود حضرت آدم علیہ السلام اور باقی تمام انسان ہوں گے، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصائب و آلام اور غم و حزن لوگوں میں شدت پکڑ جائیں گے، جس پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنا دے۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مقام نہیں، میں جنت سے اپنی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، مجھے خود اپنی فکر نے گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے، البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے اول رسول ہیں۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ ہمارے لیے رب کے ہاں سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، مجھے تو آج خود اپنی فکر دامنی گیر ہے۔ ہاں البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس لائق کہاں، میں نے 3 باتیں ایسے کی تھی جو اسلام میں بظاہر خلاف واقعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی 3 باتیں ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خاطر کہی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، اور دوسری بات کہ نہیں بلکہ ان کے اس بڑے کی یہ حرکت ہے، اور تیسری بات جو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق دینی نسبت سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ عرض فرمایا کہ مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے، مگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہی کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس مقام کا نہیں ہوں، مجھ سے بلا قصد قتل ہو گیا تھا، اور پھر مجھے بھی خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔
لوگ ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہماری اپنے رب سے سفارش فرمائیے کہ ہمارے لیے کچھ فیصلہ فرما دے۔ وہ فرمائیں گے میرا یہ مقام کہاں ہے؟ مجھے اور میری والدہ کو قوم نے اپنا معبود بنائے رکھا اور مجھے خود اپنی فکر لگ رہی ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو جسے اس نے تیلی میں ڈال کر اوپر سے مہر لگا رکھی ہو، تو کیا تیلی کے اس مال کو مہر توڑے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ تو اس پر وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت ختم ہوا اور آج وہ تشریف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا تم ان کی خدمت عالیہ میں پہنچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں میں یہ کام کروں گا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور فسن فرمائے اجازت فرما دے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انتظار فرمائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمانا مقصود ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہلے بھی، یعنی دنیا میں سب سے آخر اور قیامت کے دن حساب میں سب سے اول، اور فرمایا کہ میں اور میری امت کھڑے ہوں گے، دوسری امتیں ہمارے لیے ایک طرف ہٹ کر راستہ چھوڑ دیں گی، چنانچہ ہم گزریں گے اور ہمارے ہاتھ پاؤں وضو کے اعضائے طہارت کی اثر کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبیوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا اور کھلواؤں گا، تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں جواب میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں داخل ہو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور ایسی حمد کہوں گا کہ نہ کسی نے مجھ سے پہلے ایسی کہی ہوگی اور نہ کوئی میرے بعد ایسی حمد کہے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو بھی کہیں سنا جائے گا، جو مانگے دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا لوں گا اور جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ہمیں کچھ خوف خدا کی باتیں سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ بخدا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں کڑے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اپنی کمر کو جھکنے نہیں دیا، اور کچھ سجدے میں ہیں کہ انہوں نے کبھی سر اوپر نہیں اٹھایا حتیٰ کہ سور پھونکا جائے گا تو سبھی مل کر کہیں گے اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری ایسی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے اور جیسا کہ تیری شان معبودیت کے لائق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جہنم قیامت کے دن قریب کر دی جائے گی، جس میں چیخ و چنگاڑ کی آوازیں ہوں گی، حتیٰ کہ جب وہ قریب کر دی جائے گی تو وہ ایک ہولناک آواز نکالے گی جس سے تمام انبیاء علیہم السلام اور شہدائے کرام تک گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید یہ کہے گا اے اللہ میں تجھ سے صرف اپنے متعلق سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھول جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ میں تیرا خلیل ابراہیم ہوں۔ اے ابن خطاب اگر تیرے پاس اس دن 70 نبیوں کے عمل بھی ہوئے تو تجھے یہ گمان ہونے لگے گا کہ آج نجات نہ ہوگی۔ یہ سن کر قوم رو رو کر نڈال ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا اے کعب ہمیں کوئی خوشخبری سناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 313 شریعتیں ہیں، قیامت کے روز اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی کلمہ اخلاص کے ساتھ لے کر حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بخدا اگر تمہیں رحمت خداوندی کا ادراک ہو جائے تو تم عمل میں سست پڑ جاؤ۔ میرے بھائی ایسے دن کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے
اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ تیاری کرو، کیونکہ تو ان قریب قیامت کا دن دیکھے گا اور اپنی ضائع کردہ عمر پر نادم ہوگا۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ جب تو مر جائے گا تو بس تیری قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم قیامت قیامت پکارتے ہو، حالانکہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو یہی اس کی قیامت ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ایک آدمی کے جنازے کے ساتھ تھے، قبر پر کھڑے ہو گئے، دفن سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ بس اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت والے معاملات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، وہ جنت و دوزخ کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، کسی عمل کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لحاظ سے یہ اسی طرح ہے گویا کہ قیامت میں حاضر ہے، چنانچہ مرتے ہی اس کے اعمال پر مہر لگ جاتی ہے اور قیامت کے دن اس عملی کیفیت پر اٹھے گا جس پر فوت ہوا تھا۔ وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات تین طرح کے ہیں: زندگی کے حالت، موت کے وقت کی حالت اور یوم قیامت کی حالت۔ زندگی کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں بسر اوقات کر دے، اور موت کے وقت کی یہ کہ اس کی روح کلمہ شہادت کے ساتھ رخصت ہو، اور قیامت کے دن کی صحیح حالت بشارت والی ہے کہ قبر سے نکلے گا تو اس کے پاس جنت کی بشارت دینے والا آئے گا۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہ آیات پڑھی جس کا مفہوم ہے، یعنی جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف سوار کر کے لائیں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیدل اور پیاسا ہانکیں گے، اور کہنے لگے لوگو ذرا صبر کرو، کل قیامت کو تمہیں محشر کی طرف ٹولیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور تم ہر طرف سے فوج در فوج آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے، اور جو کچھ سن رہے ہو اس کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ تم سے سوال کیا جائے گا، اور اولیاء کو رحمان کی طرف سوار کرا کے لایا جائے گا، اور نافرمان جہنم پر پیادہ پا لائے جائیں گے اور انہیں ٹولیا بنا کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جبکہ زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آپ کا پروردگار اور جوق در جوق فرشتے آئیں گے، اور جہنم کو اس دن سراپے عذاب اور ہلاکت بنا کر لایا جائے گا۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے 100 برس تک اپنے پسینوں میں کڑے رہیں گے جو لگام کی طرف منہ میں پڑتا ہوگا، اور 100 سال تک تاریکی میں حیران ٹہرے رہیں گے، اور 100 سال تک ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوں گے اور اپنے رب کے پاس باہم جھگڑا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یوم قیامت کی مقدار 50,000 برس کی ہے، مگر وہ مومن مخلص کے لیے یوں گزر جائے گا جیسا کہ ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اے عقل مند، تجھے دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ تجھ پر کل قیامت کی سختیاں آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی درستگی کی توفیق بخشنے والے ہیں۔